السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرہند شریف میں اس وقت ہم موجود ہیں۔ سرہند شریف میں امام ربانی مجدد الفسانی قیوم زمانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ ہے۔ حضرت ہی کی خانقاہ کے جو تمام معاملات کی دیکھ بھال کرتے ہیں خلیفہ محمد صادق رضا صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بڑی ضیافت فرمائی، بڑی کرم نوازی ہمیشہ آپ فرماتے ہیں، بہت شکریہ آپ کی شفقتوں کا۔ دو چار باتیں حضرت امام ربانی کے حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ الحمدللہ، میں نے آپ کے کئی پروگرام دیکھے ہیں۔ آپ نے بزرگان دین کے بارے میں جو ماشاءاللہ ایک یہاں کے سب خانقاہوں کا دکھا رہے ہیں اور ان کے بزرگان دین کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جان کے بہت خوشی ہوئی، اور جب دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ دل کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ اور یہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، آپ مجدد الفسانی کہلائے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی خدمات جو دین کے لیے وہ ایک بہت بڑی خدمات ہیں۔ آپ نے اس دور کے اندر جب کہ دین الہی کا ایک بہت بڑا فتنہ جو تھا اسلام کے لیے کھڑا ہوا تھا، تو حضرت مجدد الفسانی نے اس دین الہی کے خلاف آپ نے جہاد کیا، اور اس بادشاہوں کے درمیان اکبر اور جہانگیر کے درمیان میں جو آپ کا وقت گزرا وہ ایسا تھا کہ بس آپ دیکھیے کہ بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانا جو تھا اپنی گردن کٹوانا تھا، لیکن حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے اس کے دین الہی کو چیلنج کیا۔ اکبر کی موت کے بعد جہانگیر نے اسی دین الہی کو قائم رکھنا چاہا اور حضرت کو اپنے دربار میں طلب کیا اور دین الہی کو قبول کرنے کے لیے آپ کو مجبور کیا، لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کا جو سر جو تھا وہ جہانگیر کے آگے نہیں جھکا، تو اس نے ایک چھوٹا دروازہ بنوایا اور کہا کہ آپ اس میں سے دخول ادھر کے آ جائیے، لیکن جب آپ اندر داخل ہونے لگے تو آپ نے پہلے اپنا بایاں پاؤں اندر رکھا اور گردن پیچھے کر کے آپ اندر داخل ہوئے۔ گردن نہ جھکی۔ جی 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 علامہ اقبال جی ہاں جی ہاں شعر بھی سنا دیں۔ جی ہاں تو جی ہاں جی ہاں اب ڈاکٹر علامہ اقبال جو تھے انہوں نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کو یہ چند اشعار ان کے بارے میں حضرت کے بارے میں تعریف فرمائے، لکھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لہر پہ، جو زیر فلک ہے مطلع انوار، جس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، جس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمئی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی ساری زندگی جو تھی وہ اتباع سنت میں بسر ہوئی، سنت سے ہٹ کے آپ نے کوئی عمل نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مجھ کو عطا فرمایا سنت کی پیروی کی بدولت ہی عطا فرمایا، اور اگر کبھی مجھے کچھ حصہ نہیں ملا تو مجھ سے سنت کی ادائیگی میں کمی رہ گئی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ سنت کا چھوٹے سے چھوٹا لمحہ جو ہے وہ بڑے سے بڑی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک کیلولہ ہے جو دیکھنے میں بہت مختصر ہے، لیکن اگر آپ اس کو سنت سمجھ کے اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ بھی بڑے سے بڑی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو حضرت مجھے جی یہی تعلیمات ہیں حضرت امام جی ہاں جی ہاں بے شک حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر جب یہ کہہ لیجئے کہ وہ بہت ساری گمراہی پھیل گئی تھی، جی ہاں جی بہت سے صوفیہ اکرام ایسے جو صوفیہ اکرام کے نام پہ جو ہے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے، جی غلط راج پھیلا رہے تھے، اور وہ بدنامی جو کر رہے تھے صوفیہ اکرام بھی کر رہے تھے، تو ان چیزوں کی آپ نے سخت مخالفت کی۔ جی ہاں اسی وجہ سے آپ کو مجدد بھی کہا گیا۔ مجدد کہا گیا۔ تو حضرت یہ بتائیے گا کہ ایک دور ایسا بھی گزرا ہے یہاں پہ جب نمازیں تک نہیں ہوتی تھیں، اور آپ نے بتایا رات میں کہ آپ کے والد صاحب نے یہاں پہ جمعہ قائم کروایا، وہ دور کیسا تھا، پھر تب سے کیسے خدمات چلی آ رہی ہیں؟ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی تقریباً 250 سال ہو گئے ہمارے بزرگوں کی بزرگوں کو یہاں پہ خدمت انجام دیتے ہوئے، اور حضرت سے ایک نسبت بھی ہے خاندان میں۔ تو بہت ایک دور گزرا تھا جب کسی زمانے میں جب بندہ بہادر کے دور کے اندر یہ خانقاہ بالکل ویران ہو گئی تھی، یہ پورا شہر جو تھا بالکل ختم ہو گیا تھا، تو پھر آہستہ آہستہ ہمارے بزرگ یہاں تشریف لائے اور یہاں کے شہر کو آباد کیا، خانقاہ کو آباد کیا۔ تو الحمدللہ اس وقت سے جو ہے ہمارے خاندان یہاں پہ خدمت انجام دے رہا ہے۔
اور یہاں پہ حضرت سے بھی خاندان سے 2 بچے، تو ہمارے بچیوں کی شادی جو ہمارے بزرگوں میں ہوئی، ماشاءاللہ جی ہاں، تو یہ بڑے یہاں کے حضرت خدمات ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ میں نے حج سنت ادا کی ہے، جی بس ایک سنت ادا نہیں کر پایا کہ میں نے اپنے نواسوں کو جو ہے اپنے کندھوں پہ نہیں کھلایا۔ جی جی تو آپ نے فرمایا تھا کہ جب میرے یہاں کوئی بیٹی کی طرف نسبت سے جو ہے کوئی بچہ پیدا ہو تو اسے میری قبر پہ لے آنا اور اسے میری قبر پہ آ کے لٹا دینا، واہ تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری وہ سنت ادا ہو گئی۔ ماشاءاللہ تو الحمدللہ یہ سنت جو ہے اپنے یہاں کی خدمت جو ہے الحمدللہ ہمارے اپنے ایک طرح کے نواسوں کو ہی انہوں نے یہاں پہ جی، تو آپ کا رشتہ حضرت سے نواسوں میں آتا ہے امام ربانی۔ ماشاءاللہ حضرت بہت شکریہ، آپ نے کرم نوازی فرمائی۔ یہ تمام ہی ناظرین کو میں بتا دوں کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب خانقاہ ویران ہو چکی تھی، اور اس زمانے میں اللہ رب العزت نے امام ربانی کے اس آستانے کو آباد کرنے کا جو کام لیا وہ حضرت ہی کے آباء و اجداد سے لیا۔ آج جو بھی رونقیں سرہند شریف میں پائی جاتی ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوگ مسجدوں میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو حضرت خلیفہ صادق رضا صاحب کے آباء و اجداد کا بہت بڑا احسان ہے، اور یہ سلسلہ کم نہیں ہو رہا بلکہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں کے لنگر خانے کی اگر ہم بات کریں تو 2 وقت لنگر بھرپور ملتا ہے، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہر مذہب کے لوگوں کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت لنگر کا دروازہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، اور یہاں روزانہ لنگر بنتا ہے۔ باقی رہنے ٹھہرنے رکنے کا بھی بڑا نامنل انتظام ہے، نامنل پرائز میں تمام ہی زائرین یہاں آتے ہیں، خاص طور سے ہمارے سکھ بھائی بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں، اور تمام ہی لوگ عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ امت مسلمہ کو، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے خلیفہ صادق رضا صاحب کا کہ اتنی بڑی خانقاہ کو، اتنے بڑے آستانے کو پھر سے آباد کیا، اور یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنی بھی چاہیے کہ یہ حضرت امام ربانی کی خانقاہ کو آباد کرنے کا کام اللہ رب العزت نے خلیفہ صاحب کے جو ہے آباء و اجداد سے لیا۔ حضرت بہت شکریہ آپ کا، اللہ رب العزت آپ کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو ذمہ داریاں آپ ادا کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ خاص طور سے زبیر صاحب کے منصوبے ہم نے سنے تھے، ان کے ارادے ہم نے سنے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ارادے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں انجام کو پہنچیں گے۔ اللہ رب العزت ان کے منصوبے، ان کے ارادے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت شکریہ ہم سے گفتگو کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔